السلام علیکم فرینڈز. اسلام آباد کے اندر جو ہے پیچھے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو کافی حد تک اسلام آباد کے اندر سکون نظر آ رہا تھا. یہاں پہ جو ہے ملک میں جو لانگ مارچ دھرنے اور اس طرح کی جو چیزیں چل رہی تھی وہ بالکل ختم ہوئی تھی. سڑکیں بلاک ہونا، احتجاج اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں کافی پچھلے 8 مہینے تقریباً بڑے سکون کے گزرے اسلام آباد کے اندر. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ پچھلے 3 دن سے اسلام آباد میں ایک بلوچستان کی طرف سے وہاں سے ایک جو کچھ لاپتہ افراد ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے ایک احتجاج شروع کیا گیا. تربت سے شروع ہوا یہ، اور وہ وہاں سے پہلے انہوں نے اس کو بلوچستان میں کچھ دن وہاں پہ ٹائم گزارا اور پھر انہوں نے اسلام آباد کی طرف اس کا رخ موڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اب لانگ مارچ جو ہے یہ بلوچستان سے اسلام آباد میں داخل ہوگا اور اسلام آباد پریس کلب کے باہر آ کے احتجاج کیا جائے گا. ابھی اس وقت وہ پنجاب میں داخل ہوئے ہیں. تقریباً گزشتہ جو ہے 24 گھنٹہ ہو گیا ہے، گزر چکا ہے جس میں وہ پنجاب میں داخل ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کو تھوڑا سا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. تو اس مزاحمت کے جواب میں یہ ہوا کہ اسلام آباد کے اندر سے جو ہے انہی کے کچھ ساتھیوں نے آ کے اسلام آباد پریس کلب کے باہر اور اسلام آباد جو موٹر وے کے قریب جو ہے آ کے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی. اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے ورنہ ان لوگوں کو وہاں سے آنے کی اجازت دی جائے اور ان کو روکا نہ جائے جو وہاں سے بلوچستان سے جو قافلے آ رہے ہیں ان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے. اب یہ جو چیزیں ہیں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں کہ ملک میں نے جیسے پہلے بات کی کہ تھوڑا سا معیشت میں بہتری آنے لگی، سیاسی استحکام آنا شروع ہوا، تھوڑا سا الیکشن کا ماحول بننا شروع ہوا اور جو ہے معاملات زندگی جو ہے روٹین کی طرف آنا شروع ہوئے. تو اب ایک دم سے پھر یہ وہی اسی قسم کا جو انتشار شروع ہو گیا جیسا پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا. اور اب یہ اس وقت جو چیزیں ہیں کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک جو معاملہ ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے، اس کے اوپر بہت سی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک جب اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو اب یہ جو دھرنا آ رہا ہے اس کے اندر جس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس سے پیچھے ورزی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس سے پیچھے ورزی ہے، یہ جو اغوا گردی ہے اس سے پیچھے ورزی ہے، یہ جو اغوا گردی ہے اس سے پیچھے ورزی ہے. جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یا فوج کو یا ریاستی اداروں کو یا حکومت کو جس طریقے سے گالم گلوچ کی جا رہی ہے، وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے ان کے خلاف جو ہے تقریریں کی جا رہی ہیں، سلوگنز بولے جا رہے ہیں یا جو وہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تمام اینٹی ریاست ہیں یعنی پاکستان کے خلاف ہیں. اور ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے بڑا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. بظاہر اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم یہ وہاں پہ بلوچستان کے جو کانٹیکسٹ ہے اس میں بہت سے وہاں پہ ایسی تنظیمیں موجود ہیں جن کے تعلق انڈیا کے ساتھ ہیں، جن کے تعلق جو ہے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ وہاں سے کچھ چیزیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں یا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور جب کنیکٹ ہو کے کچھ کرنے لگتے ہیں تو ان میں سے یا اریسٹ ہوتے ہیں یا کسی آپریشن میں مارے جاتے ہیں. تو پھر ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، حالانکہ یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے. اب اس وقت جو مانور بلوچ ہے جو اس کو لیڈ کر رہی ہے اس وقت جو ہے، اور باقی بھی کافی سارے بلوچ جو ایسے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو جن میں جو اس احتجاج کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگوں کے جو نعرے ہیں وہ سنیں تو اس سے واضح پتہ لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اینٹی پاکستان ہو رہی ہیں. اور اگر یہ پاک فوج پہ یا پاکستان کے ریاستی اداروں پہ پولیس پہ الزام لگاتے ہیں تو یہی فوج، یہی پولیس، یہی سسٹم پورے ملک میں چل رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ پنجاب میں، سندھ میں اور ایون کے پی کے اندر جو ہے آپ کے کشمیر کے اندر اس طریقے کی چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ تو یہ ان خواتین جو یہاں پہ اس وقت جو لانگ مارچ میں آ رہی ہیں یا جو دھرنوں میں موجود ہیں، کچھ اپنے بھائیوں کے لیے ہیں، کچھ اپنے بیٹوں کے لیے ہیں، تو یہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے یا ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ ان کو اتنا نہیں پتہ کہ یہ جو ان کے بچے ہیں وہ کس جرائم میں یا کس چیزوں سے اٹھائے گئے. اور جب ریاست میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب ان کو اٹھاتے ہیں تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی نہ کسی سسٹم میں ایسی ویکنیس ہونے کی وجہ سے یہ وہاں سے پھر چھوٹ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر باہر نکل آتے ہیں. اور جب یہ ان کو پکڑ کے اندر رکھتے ہیں تو یہ شور میں چاہتے ہیں کہ جی لاپتہ افراد ہیں، جی ان کو بتایا نہیں جا رہا، ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا. تو
تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ریاست اس طریقے سے اتنا ظلم نہیں کر سکتی، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت اس چیز کو سب سے زیادہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور اب بلوچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ تو حالانکہ پی ٹی آئی اگر یہ بکواس کرتے ہیں، یہ لوگ پروپیگنڈا جنریٹ کرتے ہیں، تو شاید 9 مئی سے پہلے انہوں نے کتنی سخت تقریریں کی، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، جلسوں میں کس قسم کی لینگویج استعمال ہوتی تھی، کتنی گالم گلوچ ہوتی تھی، کتنے اداروں کے بارے میں ان کی بکواسیات چلتی تھیں، لیکن ان کو اس وقت تک کسی نے نہیں کیا جب تک انہوں نے دہشت گردی کے کام نہیں کیے۔ اگر آج یہ بھگت رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے بھگت رہے ہیں جو انہوں نے سرکاری بلڈنگز کو، سرکاری گاڑیوں کو، سرکاری دفاتر کو، شہداء کو، ہر چیز کو انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی اور لگائی انہوں نے۔ اور یہ جس طرح جناح ہاؤس میں گئے اور پھر وہاں پہ جو جس طرح کا انہوں نے بیہیویئر دکھایا، تو یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور کوئی بھی ادارہ ایسا اس طرح کے کام کرے گا، کوئی سیاسی پارٹی اس طرح کے کام کرے گی، کوئی جتھا اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ریاست کو تو اپنا آپ دکھانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی انڈیا سے، کوئی کسی باہر کی ایجنسیوں سے وہاں سے پیسے لے کے اور پھر ملک کے اندر انتشار پھیلائے، اور جب اس کی پکڑ ہو تو پھر اس کے گھر والے شور بجے۔ اور یہی حال یہ عثمان ڈار کا ہوا ہے کہ جب جرائم انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں، جب ان کے گھروں پہ پولیس جاتی ہے، تو اس وقت یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ جی کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، اور ہمارا تو یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ تو بڑا یہاں پہ جو ہے شاید جو ہمارے گھر کی عورتوں پہ، تو یہ ان عورتوں کو خود آگے کرتے ہیں۔ ان عورتوں نے خود اپنے کپڑے پھاڑے۔ عثمان ڈار کی جو والدہ ہے، بلکہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ایسے ہی لوگ ہیں بیسیکلی۔ یہ پہلے جلسوں میں ناچتے تھے، وہاں بھی انہوں نے یہی ان کے ہولی ہوتے تھے، یہی ان کے کپڑوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا، اور ابھی اپنے گھروں میں یہ ان کے لیے روٹین کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ایسا ہو رہا ہے اور یہ کرتے آ رہے ہیں مسلسل، اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت جو ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو لانگ مارچز دھرنے ہو رہے ہیں ملک میں، اسٹاک مارکیٹ، ڈالر، پیٹرول پرائسز کم ہوئی ہیں، آئل کی جو راشن کی چیزیں جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہوئی ہے، ملک میں تھوڑا استحکام آنا شروع ہوا ہے، کاروباری طبقے کو تھوڑا سا اعتماد ملنا شروع ہوا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس موقع کے اوپر جو ہے اتنا بڑا احتجاج ہونا، یا جس طریقے سے یہ پریس کلب کے آگے آنا، اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے کی باتیں کرنا، سڑکیں بند کرنا یا انتشار پھیلانے کی بات کرنا، تو یہ صرف اور صرف یہ منظم ایک سازش ہے۔ اور ان لوگوں کو جو ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر سیاسی پارٹی کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق، یہ انسانی حقوق نہیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فوج بلا وجہ کسی کو اٹھائے گی، کوئی مزدوری کرنے، کوئی نوکری کرنے، اگر کوئی گھر سے نکلا ہوا ہے یا کوئی کام پہ گیا ہوا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انتشار میں یا کسی اس میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے جواب میں جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ پھر احتجاج ان کے گھر والے جو ہیں، کیونکہ ان کو کچھ کو پتہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر والے، ان کے مرد جو ہیں یا ان کے بھائی کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ اور بلوچستان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں جو ہے وہ ایریا ایسا ہے، ایک تو اس کا رقبے کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور بارڈر کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ افغانستان کا ہے، ایران کا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ اس کا کنیکشن بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس طرح کی جو سازشیں ہیں یا اس طرح کی جو دشمن ہے وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وہاں پہ رابطے کرنا، لوگوں کو ساتھ کنیکٹ ہونا، اور جب یہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ ریاست ایکشن لیتی ہے تو پھر یہ لوگ شور ڈالتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے یہ جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ یہ سارا فیک پروپیگنڈا ہے، ایکچولی اس طریقے کا نہیں ہے، کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ آپ کی فوج آپ کے لوگوں کو اٹھائے اور ان کو مار کے اور ان کو پھر پھینک دے۔ اس طرح کا یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے۔ اس کی کوئی ایک کامن سینس کی بھی بات کریں گے تو کوئی شخص اس پہ مطمئن نہیں ہوگا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ خالی بولنے پہ بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی واضح ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، ویلکم۔